کرنل صاحب میں عمران بول رہا ہوں. عمران خان صاحب نے کس کرنل صاحب سے بات کی ہے اور سب کے سامنے ہوئی ہے, وہ کامران خان صاحب کا کیا ہوگا؟ بھائی جان بارڈر تے ایڈے مشکل آتے ہیں, الیکشن ملتوی. گوہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ امریکی سفیر سمیت کسی نے اب تک خان صاحب کو گھاس نہیں ڈالی ہے. یہ لونڈے لپاڑے نہیں, لونڈے لپاڑیاں بھی موجود ہیں. ایک ریلیجس سینٹیمنٹ کا یہ احتجاج ہو رہا تھا, اسے سیاسی بنا دیا گیا. مسلم لیگ نون کے گروپ نے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. 97 تاندیاں والا میں نون لیگ کو بڑا دھچکا لگا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر سامنے آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کس کرنل صاحب سے بات کی ہے. کہ یہ کرنل صاحب کون ہیں جن سے انہوں نے گفتگو کی ہے, اور کیا بات ہوئی ہے, اور سب کے سامنے ہوئی ہے, یہ کوئی چھپ کے نہیں ہوئی ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے, تھوڑی دیر میں اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کا ایکچولی بیک گراؤنڈ کیا ہے, تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو بات کی جو ہے وہ سمجھ آ سکے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں, تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, کیونکہ اب ہم تقریباً 18,000 سبسکرائبر اپروکسیمیٹلی ہم دور ہیں 1 ملین سبسکرائبر سے. ویری ویری کلوز نا. اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آنے والے 15 سے 20 دن کے اندر الیکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ نمبر اچیو کر لیا جائے. آپ کی مدد سے بڑی تیزی سے ہم اس نمبر کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جلد اچیو ہوگا. اچھا جی, سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے خبر, اور خبر یہ ہے کہ مہنگائی کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. اور اعداد و شمار کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی میں 0.34% اضافہ ہوا ہے. یوں مہنگائی کی سالانہ شرح جو ہے 44.64% تک پہنچ گئی ہے. یہ ابو 35 ابو 40 جو ہے یہ مہنگائی کا نمبر چل رہا ہے. اور باقی سارے نمبر چاہے جو مرضی ہوں, جو سب سے امپورٹنٹ نمبر ہے مہنگائی کا, جو وہ مطلب عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوا ہے, اور یہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوا ابھی تک. اور اب یہ بلکہ بڑھتا ہی گیا ہے, اور اب یہ نمبر جو ہے یہ 44% کے اوپر آ رہا ہے. تو رواں ہفتے کے دوران 22 اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا, جبکہ 8 کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. 21 کے ریٹ جو ہے وہ مستحکم رہے ہیں, ادھر ہی نہ بڑھے ہیں نہ کم ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جناب جو اچھی خبر آئی ہے, میں اس کو اچھی خبر کہنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ تھی کہ ذکا اشرف صاحب نے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں ذکا اشرف صاحب, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. میں تو مطلب لٹرلی کہوں گا کہ سکھ کا سانس لیا ہے. ذکا اشرف صاحب نے آ کے جتنا بیڑا غرق کیا ہے پاکستان کرکٹ کا, میرا مطلب ہے انتہائی کر دی ہے. اور صرف ذکا اشرف نہیں, بلکہ میں اس معاملے میں تو کہوں گا کہ آپ لوگ سارے نا پاکستان پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کریں, کیونکہ یہ جو ذکا اشرف صاحب تھے نا, ان کو لانے والے یہ تھے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ آ کے یہ پی سی بی کی انہوں نے یہ مینجمنٹ جو ہے وہ سنبھالی تھی. تو ان کے دور کے اندر جو ہے وہ بابر کو چینج کیا گیا, ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ بابر کو چینج کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا حال ہو رہا ہے پاکستان کا. آسٹریلیا کے اندر وائٹ واش, نیوزی لینڈ کے اندر اب تک 4 T20 لگاتار آپ ہار چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹیسٹ کا کپتان بدلا, ادھر بھی بیڑا غرق. T20 کا کپتان بدلا, اس کا بھی بیڑا غرق. میں ڈے 1 سے, جس دن سے بابر کو چینج کیا ہے, میں نے اس دن سے کہا تھا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے. آپ نے اتنی محنت کر کے اس کو ٹیم بنا کے دے دی ہوئی تھی, اب جو اس کا اصل کام نکلنا چاہیے تھا, اس موقع پہ اپنے آپ نے جو ہے وہ, پاکستان کے اندر مسئلہ ہی یہی ہے. پاکستان کے اندر رو پٹ کے مر کے آپ کو ایک لیڈ کرنے والا کوئی بندہ ملتا ہے, اور جب اب آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ساڑھے تھے لیگ پولنگ ہوتی ہے تو بندہ تو چک کے وہ باہر چھوڑ دے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں بھی دیکھ لیں, ایکسیپٹ لاسٹ میچ, اس سے پہلے بابر کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے آئے ہیں. تو یہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں, یہ ان کے دور کے اندر سب کچھ. اور اس کے بعد جب پاکستان ورلڈ کپ کھیل رہا تھا, تو یہی ذکا اشرف صاحب جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے پلیئرز کے حوالے سے مختلف قسم کی, اور اپنے وہ جو لونڈے لپاڑے ہیں, یہ کرکٹ کے اندر بھی لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا, صرف سیاست کے نہیں ہوتے, سپورٹس کے بھی چند لونڈے لپاڑے ہیں. اب وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ کس کو اسیس کرتے ہیں, وہ کون سے لونڈے لپاڑے ہیں. تو ان کے ذریعے جو ہے وہ ٹیم کے پلیئرز کے اگینسٹ ہی جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے. سو آئی ہوپ کہ یہ چیئرمین تو چینج ہو گیا ہے, کپتان بھی جو ہے اب واپس آ جائے. میں کرکٹ کے فی الحال کپتان کی بات کر رہا ہوں. پالیٹکس کے کپتان کا فیصلہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو کپتان ہے, جو میری نظر میں بابر بنتا ہے, وہ جلد واپس آئے. اور یہ سارے فارمیٹس کے لیے, کیونکہ انڈر ہم پاکستان واز پرفارمنگ مچ بیٹر. ٹھیک ہے, آپ کی ٹاپ پوزیشن نہیں آ رہی تھی, لیکن اس سے بہتر پرفارمنس تھی جو آپ نے دیکھ لی ہے یہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی.
اچھا جی، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے جب ہم نے پچھلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس وقت جاری تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انتظار ہوگا کہ اس کا اعلامیہ جو ہے کیا آتا ہے. اعلامیہ جو ہے وہ آ گیا. اس میں کہا گیا جی اجلاس کے شرکا کو خطے میں مجموعی سیکورٹی صورتحال پر اس کے اثرات کے حوالے سے سیاسی اور سفارتی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا. فورم نے آپریشن مارگ بر سرمچار کا بھی جائزہ لیا. آپریشن ایران کے اندر غیر حکومتی جگہوں پر مقیم پاکستانی نژاد بلوچ دہشت گردوں کے خلاف کامیابی سے انجام دیا گیا. اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں سرحدوں کی صورتحال کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی. اجلاس میں قومی خود مختاری کی مزید خلاف ورزی کا جامع جواب دینے کے لیے ضروری مکمل تیاریوں کے بارے میں بھی غور کیا گیا. پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت قطعی طور پہ ناقابل تسخیر اور مقدم ہے. کسی کی طرف سے کسی بھی بہانے سے پامال کرنے کی کوشش کا ریاست کی پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا. پاکستانی عوام کی سلامتی اور تحفظ انتہائی اہمیت کا حامل اور اسے یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. فورم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ایران ایک ہمسایہ اور برادر مسلم ملک ہے. اجلاس دونوں ممالک کے درمیان موجودہ متعدد مواصلاتی چینلز کو علاقائی امن و استحکام کے وسیع تر مفاد میں استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا. ایک دوسرے کے سیکورٹی خدشات کو دور کرنے کے لیے باہمی طور پر استعمال کیا جانا چاہیے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ اپنے تاریخی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی راہ ہموار کریں گے. اجلاس میں نگراں وزراء برائے دفاع، خارجہ امور، خزانہ اور اطلاعات بھی شریک ہوئے. اجلاس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان نے بھی شرکت کی. اچھا، اب اس میں جو لب لباب باہر آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہیں اپنے سفارتی تعلقات کو دوبارہ بحال کریں گے. امبیسڈرز جو ہیں وہ واپس آئیں گے اور نارملائزیشن کی طرف جو ہے وہ معاملات کو لے کے جایا جائے گا، وچ از اے ویری گڈ نیوز. بہت اچھی خبر ہے کہ ایٹ لاسٹ یہ ہوا ہے. اور مطلب یہ جو آپس میں جو ٹینشن ہوئی بھی تھی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سلسلے میں ابھی کوئی فی الحال مطلب کوئی تاریخ تو طے نہیں ہوئی ہے کہ سفیروں کا جو دوبارہ تبادلہ ہے یہ کب ہوگا. لیکن یہ جو ٹینشن تھی نا، یہ حقیقت ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے انڈر گراؤنڈ ہی چل رہی تھی. آپ سمجھ لیجیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ برادر مسلم ملک اور ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے ایک چادر اوپر موجود تھی، لیکن اس چادر کو ہٹا کے اس کے بعد یہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے سب کچھ کیا ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ جلدی اس چیز کو ڈی ایسکیلیٹ کر دیا گیا ہے اور یہ معاملہ جو ہے اب ریزالو ہو رہا ہے. لیکن ضروری تھا کہ پاکستان کی طرف سے جواب ضرور جاتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر سے راکٹ فائر کریں اور یہاں سے آپ کے لیے پھول جائیں. ایسا نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ اینٹ ماریں گے تو پتھر آئے گا، یہاں سے ہر صورت پتھر آئے گا. تو لیکن اگر اب چیزیں ریزالو ہو رہی ہیں، دس از گڈ نیوز، اچھی بات ہے. الٹیمیٹلی بڑی سے بڑی جنگیں بھی جو ہے نا وہ ٹیبلوں کے اوپر بیٹھ کے ریزالو ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہی اس چیز کو ریزالو ہونا چاہیے تھا. اور خاص طور پہ اگر آپ ایک ہمسایہ مسلم ملک کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو اچھی بات ہے. اس کے علاوہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ جی ان کے ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے التوا کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. جبکہ فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر پرامن ماحول میں کروائے جائیں گے. کامران خان صاحب کا کیا ہوگا؟ مطلب ہم نے امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے نا اتنے بیٹھے گی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان بارڈر تے ایڈے مشکل حالات ہیں، الیکشن ملتوی. مطلب کامران خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہماری فوج جو ہے وہ بارڈر کے اوپر یہ کر رہی ہو اور اس کے بعد آپ 8 فروری کو الیکشن بھی کرائیں. تو ایکسپریس نے کہا ہے کہ جی ایڈ ڈسکس ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس کے علاوہ نگراں وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی اور ایران کے حوالے سے حکومتی فیصلوں کی توثیق کر دی. جبکہ وفاقی کابینہ نے بھی اتفاق کیا کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. ایران سے بہتر تعلقات رکھنے کا فیصلہ درست ہے مگر ملک کی سلامتی کے آگے کچھ نہیں ہے. کابینہ اجلاس میں شریک ارکان نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خارجہ کی جانب سے ایران سے سفیر واپس بلانا ٹھیک فیصلہ تھا. کابینہ نے ملک کی سیکورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایران سے تعلقات بحال کرنے کی کوششوں کی بھی حمایت کی. اب اسی دوران کامران خان صاحب کی ایک ٹویٹ آ چکی بھی تھی. انہوں نے کہا قومی سلامتی کمیٹی کے 130 منٹ اور وفاقی کابینہ کے 40 منٹ طویل اجلاسوں کے کلیدی فیصلوں کا قوم سے بھی زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان منتظر ہے. فیصلوں پر مشتمل اعلامیہ کی نوک پلک درست ہونے کے بعد وزیر اعظم کے دفتر سے اعلامیہ جاری ہونا ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو مروجہ طریقے کے مطابق خاموشی سے اعتماد میں لیں گے. کامران خان صاحب نے پوری سٹوری ڈیولپ کر لی ہوئی تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی بیٹھے گی، پھر وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی الیکشن ہم نے ملتوی کرنے ہیں. اس کے بعد اٹارنی جنرل کو بلایا جائے گا، اٹارنی جنرل جائے گا چیف جسٹس کے پاس اور چیف جسٹس کو جائے گا بھائیان بولو پینسل 8 فروری کے الیکشن کینسل. ٹھیک ہے.
تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. نہ تو اعلامیہ میں کوئی ایسی بات آئی, نہ اٹارنی جنرل کو بلایا گیا, نہ اٹارنی جنرل جا رہا ہے چیف جسٹس کے پاس. تو کامران خان صاحب کی یہ جو اندرون کہیں دل کے اندر خواہش ہے نا کہ 8 فروری کے الیکشن ملتوی ہو جائیں, وہ پوری نہیں ہو رہی. بعد میں ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا کہ اگر الیکشن 8 فروری کو ہونا پتھر پر لکیر ہی رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے, اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کرے ہمارے تمام خدشات غلط ثابت ہوں, ملک کو ایک پرامن آدھا صاف شفاف الیکشن ہی مل جائے اور اس کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت اقتدار میں آ جائے, آج والی قومی یکجہتی قائم رہے, حاکموں ایسی اقتدار میں آئے جس پر عوام کا اور حزب اختلاف کا کسی حد تک اعتماد قائم ہو جائے, آمین. تو یہ جب ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے جو پورا ایک محل بنایا تھا وہ محل دڑم کر کے نیچے گر گیا, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے, پھر الیکشن ہی کرا لو. پھر انہوں نے کی کر سکتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. مطلب وہ جس طرح وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے نا جس میں وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس کا اینڈ یہی ہے کہ پھر اسی نہ ہی سمجھیے. پھر تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ کہانی میں کامران صاحب انہوں نے کہا اچھا پھر اسی نہ ہی سمجھیے, پھر چلو ٹھیک ہے کرا لو پھر الیکشن. خیر, بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ کل 2 مختلف پروگراموں میں آئے ہوئے تھے, ایک ڈان کے پروگرام میں اور ایک ہم نیوز کے پروگرام میں. تو ایک پروگرام کے اندر انہوں نے فرمایا جی پی ٹی آئی نے حالات کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی بھی درخواست کی ہے صدر سے, اور شفاف الیکشن کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور انہیں سپریم کورٹ کو خط لکھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ صدر صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ جب بھی آئیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے, وہ جب بھی آئیں گے ان کا خیر مقدم کریں گے. اب یہ بالکل اپوزٹ بات ہے جو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عارف الوی صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ تو دھوکے باز ہیں اور وہ ان کا پتہ کٹ گیا ہے, تو میں نے عواب الوی جو ان کا بیٹا ہے اس کا بھی ٹکٹ میں نے رکوا دیا. یہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, شیر افضل مروت صاحب کچھ. اب میں جب کچھ کہتا ہوں تو شیر افضل مروت کہتے ہیں آ جاؤ پھر بیٹھو پھر کٹے. مطلب میں کیا کروں پھر؟ میں اب مجھے بتائیں میں میری غلطی ہے؟ یہ گوہر خان صاحب کے ساتھ جا کے متھا لڑائیں جا کے, مطلب وہ خود عارف الوی صاحب کے بارے میں سب کچھ کہہ رہے ہیں, تو میں کیا کروں؟ آگے کہتے ہیں جی امریکی سفیر سمیت کسی سفارتکار نے عمران خان سے جیل میں ملاقات نہیں کی ہے. انہوں نے کی کرنا ہے, اور لونڈے لپاڑے ہیں جنہیں کوئی 36 ویلاگ کرتے سنے دیتے, ان کا کیا کرنا ہے اب؟ کیونکہ وہ دیسی تے ولایتی 2 قسم کے لونڈے لپاڑے ہیں, ایک دیسی ایک ولایتی. تو دیسی اور ولایتی دونوں کو آپ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ گوہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ امریکی سفیر سمیت کسی نے اب تک خان صاحب کو گھاس نہیں ڈالی ہے, اب ملاقات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا خان صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ, وکلا اور ڈاکٹرز کے علاوہ کسی نے ملاقات نہیں کی ہے. عمران خان کسی سے بھی مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے. اچھا, صبح یہ پیغام آیا تھا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں تو پچھلے 20 مہینے سے مذاکرات کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو وہ دوسری سائڈ جو ہے میں نے کہا مطلب وہ بات ہی نہیں کر رہی ہم سے, تو کیا کریں پھر اس کا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جسٹس قاضی فائز صاحب پر مکمل اعتماد ہے. ہم عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جب آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو ہماری گزارشات کو بھی دیکھیں. بشرا بی بی نے کبھی نہیں کہا کہ سیاست میں ان کا کوئی کردار ادا ہونا چاہیے, یہی چیز تحریک انصاف کو دوسری جماعتوں سے منفرد کرتی ہے. اچھا, بشرا بی بی نہیں کر رہی, علیمہ خان تو کر رہی ہیں. مطلب ان کی بہن جو ہے وہ تو ساری ٹکٹے شکٹے کے حوالے سے اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہیں. اور اگر آپ کو اب خدا کے لیے گور صاحب یہ مت کہیے گا کہ وہ نہیں کر رہی ہیں, کیونکہ یہ تو آپ کے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹکٹوں کی تقسیم کو سارا پیچھے سے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ ہینڈل کر رہی ہیں. خیر, اچھا جی, اب آ جائیں وہ جو خان صاحب نے کرنل صاحب سے خطاب کیا ہے. یہ کرنل صاحب کون ہے ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہوا یہ کہ بیسکلی 190 ملین پاؤنڈ کیس, او ملک ریاض اعلیٰ, یار ایک تو مجھے 190 ملین پاؤنڈ کے سیدھا کو ملک ریاض اعلیٰ, وہ جو عمران خان اور ملک ریاض کا کیس ہے, یہ وہ جان کے ایکچولی ایکسپریس کی رپورٹنگ ہے یہ, تو اس میں وہ ملک ریاض کا نام نہیں لیتے. ایکسپریس بھی جو ہے نا وہ ملک ریاض کا نام نہیں لیتا, جیو بھی نہیں لیتا, ایئر وائی بھی نہیں لیتا, دنیا بھی نہیں لیتا, یہ نہیں لیتے, پتہ نہیں کیوں نہیں لیتے. تو اس میں بیسکلی عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کی تبدیلی کی وجہ سے فرد جرم جو ہے وہ عائد نہیں ہو سکی تھی. اب اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت میں عمران خان نے بیان دیا کہ فرد جرم میں لکھی قانونی اصلاحات وکیل ہی سمجھا سکتے ہیں, وکیل کی غیر موجودگی میں چارج قبول ہی نہیں کرتا, یہ سب کچھ خلائی مخلوق کرنل صاحب جو دیکھ رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں. اب خلائی مخلوق کرنل صاحب جو دیکھ رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں. عمران خان نے یہ کہہ کر عدالت میں لگے کیمرے کی جانب, وہ جو دیوار پہ کیمرے CCTV کیمرے ہوتے ہیں نا, ان کی جانب دیکھا اور ہاتھ ہلا کر اونچی آواز میں بولا کرنل صاحب میں عمران بول رہا ہوں. یہ انہوں نے کیمرے سے یوں کر کے بات کرتے ہوئے جو ہے نا اس طرح مخاطب ہوئے, تو ان کے اس اقدام پر عدالت میں قہقہے لگ گئے. اچھا, اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کیس ہے
یہ احتساب عدالت کا، یہ ظاہری بات ہے نیب کا ہے. تو نیب میں نے آج سے چند مہینے پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی اور اس کے بعد وہ خبر بھی اس کی بھی تصدیق ہو گئی تھی. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے سرونگ آرمی آفیسرز جو ہیں انٹیلیجنس کے اداروں سے، جس میں ISI MI یہ ادارے بھی شامل ہیں، وہاں سے آفیسرز جو ہیں وہ ڈیپوٹیشن کے اوپر نیب کے اندر لائے جا رہے ہیں. اور وہ مختلف قسم کے جو کیسز ہیں، ہائی پروفائل کیسز، ان کو جو ہے وہ ان کی انویسٹیگیشن کس طرح ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھیں گے بیٹھ کے. تو ایک تو ظاہری بات ہے، یہ بات خان صاحب کو بھی پتہ ہوگی. اب جس طرح اب تو سب کو ہی پتہ ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اب یہ سب کو ہی پتہ ہے. تو اس لیے بھی خان صاحب جو ہے وہ اس لیے کرنل صاحب کہہ کے جو ہے وہ بات کریں. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ خان صاحب کی جب اپنی حکومت تھی نا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. خان صاحب کی جب اپنی حکومت تھی تو مختلف جو مسلم لیگ نون کے لوگ جب انڈر اریسٹ ہوتے تھے، نیب کی کسٹڈی میں ہوتے تھے، جس میں خواجہ آصف صاحب بھی شامل ہیں، تو خواجہ آصف صاحب کے سیل کے اندر بھی جو ہے نا وہ کیمرے لگے ہوئے تھے اس وقت. اور اس بات کا شک کا اظہار کیا جاتا، شک کنفرم نہیں ہے، شک کا اظہار کیا جاتا تھا کہ یہ جو CCTV کیمراز ہوتے ہیں نا، جو خاص طور پہ وائی فائی آپریٹڈ ہوتے ہیں، اس کا صرف ایک پرٹیکولر کوڈ ہوتا ہے. وہ کوڈ جو ہے اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے، لیٹس سے کوئی بندہ جو ہے آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ وہاں سے بھی بیٹھ کے پاکستان کے اندر اگر وہ کیمرہ فٹ ہے تو وہاں سے اس کی فیڈ دیکھ سکتا ہے. وہ مطلب میں بتا دیتا ہوں کہ میرے اپنے گھر پہ لگے ہوئے ہیں یہ CCTV کیمراز، اور میں اگر ملک سے باہر بھی گیا ہوں نا تو میں نے وہاں سے بھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان کیمراز کے تھرو جو ویژولز ہیں وہ میں دیکھ سکتا ہوں. تو یہ کہا جاتا تھا کہ نون لیگ کے لوگ وہ جو اریسٹ ہوتے تھے نا، اور وہ جب اندر سیل کے اندر ہوتے تھے، تو اس وقت اس کی فیڈ بھی جو ہے اسی طرح کہیں دیکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اب ڈیفینیٹلی یہ خان صاحب کو بھی یہ بات پتہ ہوگی کیونکہ ان کی اپنی حکومت میں بھی ہوتا رہا. تو انہوں نے یہی ازیوم کیا ہوگا کہ جو CCTV کیمرہ لگا نا، اس کی فیڈ بھی کہیں جا رہی ہے. تو اس لیے یہ جو آواز بولی نا کرنل صاحب، میں عمران بول رہا ہوں، تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس وقت یہ پوری کاروائی جو ہے نا کوئی کرنل دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو خان صاحب نے اس لیے یہ ساری بات کی ہے کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے، خان صاحب کو پتہ ہے کہ فیڈ جو ہے نا وہ کہاں کہاں جاتی ہے. ان کو پتہ ہے اس بات کا، یہ اس لیے بول رہے ہیں. سو یہ اصل بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ یہ ہے. خیر، اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں انہوں نے پولیس اہلکاروں سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ مجھے میڈیا سے بات کرنے دو، میں پہلے ہی جیل میں ہوں، اب کیا مجھے پھانسی لگاؤ گے؟ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں 8 مہینے سے خاموش نہیں ہوں، اب کیا چاہتے ہو؟ میں عدالت میں ہوں، میں آج یہاں سے نہیں اٹھوں گی، دل کرتا ہے تو زبردستی اٹھا کر لے جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں جیل میں ہوں، میرے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، میں یہاں سے ایک شرط پر جاؤں گی کہ میڈیا والوں کو میری تصویر بنانے دیں. اتنا وقت خاموشی سے گزار چکی ہوں لیکن اب اور نہیں. میں اس عمر میں بھی ایسے لڑوں گی کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا. نواز شریف 73 سال کی عورت سے ڈر کر بیٹھا ہے، میں باہر نکلتی ہوں تو بتاتی ہوں. تو یہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو ہے یہ بات کہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ بورے والا میں اداروں کے خلاف تقاریر کرنے کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف امیدواروں اور عہدیداران کے سمیت 50 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. FIR کے مطابق ملزمان شارع عام پر اشتعال انگیز اور اداروں کے خلاف تقاریر کر رہے تھے. انہوں نے اداروں کے سربراہان کے خلاف نعرے لگائے اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی. SHO تھانہ سٹی خالد گجر کی مدیریت میں یہ درج مقدمہ جو ہے اس میں PTI کے امیدوار قومی اسمبلی عائشہ نذیر جٹ اور امیدوار صوبائی اسمبلی خالد نثار ڈوگر اور عارفہ نذیر جٹ بھی نامزد کر دیے گئے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ وہ ہماری ایک جرمنی والی باجی ہیں جو UK میں بیٹھ کے جو ہے وہ انقلاب لا رہی ہیں. وہ پاکستان نہیں آتی ہیں، وہ UK سے بیٹھ کے انقلاب لاتی ہیں. تو انہوں نے ایک ویڈیو لگائی اور ٹویٹ کی انہوں نے. تو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مریم نواز اس کو کہتے ہیں الیکشن کیمپین. علیمہ باجی نے صحیح کہا تھا، کیمپین کریں یا نہ کریں، کینڈیڈیٹ کو ووٹ گھر بیٹھے مل جائے گا، مگر حق کی بات ضرور کریں، عمران خان کی بات ضرور کریں. دیکھو یہ ساری عوام عمران خان کے لیے نکلی. اب یہ جو ویڈیو جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری جرمنی والی باجی نے یہ ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کی ہوئی تھی. اب اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ایک آواز سنی جا سکتی، میں تھوڑی سی سنا دیتا ہوں آپ کو آواز، یہ اگر آپ سن سکتے ہوں کہ یہ سن رہے ہوں گے آپ کہ اس کے اندر جو ہے وہ آواز ایڈٹ کر کے جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کے نعرے جو ہے وہ فٹ کیے گئے ہیں. ایکسپوز پروپیگنڈا یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، انہوں نے یہ اچھا یہ ویڈیو جو ہے یہ صرف یہ سارا میر نے نہیں بلکہ جو جرمنی والی باجی صرف انہوں نے نہیں بلکہ
سنم جاوید کی جو بہن ہے فلک، انہوں نے بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کی ہوئی تھی یہی قیدی نمبر 804 کے ساتھ. تو ایکسپوز پروپیگنڈا نے ٹویٹ کیا کہ یہ جو اصل ویڈیو ہے یہ چلاس میں ہونے والے شیعہ سنی احتجاج کی ہے جس میں مظاہرین صحابہ کرام کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. اب مطلب یہ ایک ویڈیو جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر بیسکلی آڈیو جو ہے وہ چیپ دی گئی ہے. دس از دا فیک نیوز. یہ ہے وہ، یہ لونڈے لپاڑے نہیں، لونڈے لپاڑیاں بھی موجود ہیں. صرف لونڈے لپاڑے نہیں کرتے، یہ لونڈے لپاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں وداؤٹ چیکنگ کہ ایکچولی ایک ریلیجس سینٹیمنٹ کا یہ احتجاج ہو رہا تھا، اس کے اوپر جو ہے اسے سیاسی بنا دیا گیا. یہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے سردار مہتاب گروپ جنگ نے اسے رپورٹ کیا کہ مسلم لیگ نون کے سردار مہتاب گروپ نے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ان کے گروپ کے ترجمان ڈاکٹر جہانگیر خان نے کہا کہ قومی اسمبلی کے حلقے NS-17 پر نون لیگ نے محبت خان کو ٹکٹ دے کر ورکرز کے ساتھ زیادتی کی ہے. انتخابات میں NS-17 پر نون لیگ کے مخالف فریق کا ساتھ دیں گے اور تحریک انصاف کے نامزد امیدوار علی خان جدون کی ہم حمایت کریں گے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سردار مہتاب کو یہ جنگ اخبار نے مسلم لیگ نون کا لکھا ہے، سردار مہتاب جو ہے نا ان کو مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہوئے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا ہوا ہے، اپروکسیمیٹلی 1 سال ہو چکا ہوا ہے. اس وقت مطلب اس وقت انہوں نے نون لیگ کی جو پوسٹ تھی اس سے استعفیٰ دیا تھا، اور اب دسمبر میں، یہ جو دسمبر گزرا ہے اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے نون لیگ سے علیحدگی. لیکن یہاں پہ جنگ نے اس کو رپورٹ کیا کہ جی ان کے جو مسلم لیگ نون کا یہ سردار مہتاب ہیں یہ تحریک انصاف کو سپورٹ کریں. ہی از نو لانگر پارٹ آف نون لیگ. وہ اب جس کو مرضی کریں ان کا رائٹ ہے، وہ نون کو کریں، PTI کو کریں، پیپلز پارٹی کو کریں، وہ ان کا رائٹ ہے. ڈیال نے شہباز شریف سے ملاقات کی اور لاہور کے قومی اور صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہونے والے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کا یقین دلایا. اعجاز ڈیال نے لاہور کے حلقہ NA-120 میں سردار ایاز صادق، صوبائی اسمبلی کے امیدوار سہیل شوکت بٹ اور حبیب اوان کی حمایت کا بھی اعلان کیا. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA-97 تاندیاں والا میں نون لیگ کو بڑا دھچکا لگا. سابق لیگی MNA عائشہ رجب علی PTI امیدوار سعد اللہ بلوچ کے حق میں دستبردار ہو گئی. یہ آزاد حیثیت میں کھڑی تھی، ان کو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملا تھا، تو اب جو ہے وہ ایک آزاد امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گئی ہیں. انہوں نے نون لیگ کی جانب سے ٹکٹ نہ ملنے پر NA-97 سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا. عائشہ رجب بلوچ کے بیٹے روشان رجب نے الیکشن سے دستبرداری اور PTI کی حمایت یافتہ امیدوار کو حمایت دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.